دوستو کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر تکبر نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ برے وقت کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ اپنے پرائی کی پہچان ہو جاتی ہے۔ دوستو زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ عطا کیا، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دعائیں لیتے ہیں اللہ ان کو وہ نعمتیں اور رحمتیں بھی عطا کرتا ہے جو نصیب میں نہ لکھی ہوں۔ اور ہر انسان بدل جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہونے پر تو کبھی اور دلچسپ لوگ ملنے پر۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہمارے پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ دولت کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس طرح صرف کرو کہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اور کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ دوستو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اور ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اس کی کرتے ہیں جو ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ کسی سے شکوہ کرو۔